وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سناتا رہوں قرآن۔ یہ جو نغمہ ہے اس کو میں سناتا رہوں تمہیں اور اس کے ذریعے تذکیر کرتا رہوں، یہ مجھے تو اس بات کا حکم ہے اور میں اس کو سناتا ہی رہوں گا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو پھر جو کوئی ہدایت کی راہ اختیار کرے گا تو وہ ہدایت کو پر آئے گا اپنے ہی فائدے کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو کوئی بھٹک گیا سیدھے راستے سے تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک آگاہ کرنے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور کہہ دیجئے کہ کل تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں دکھائے گا اپنی قدرت کے نمونے اور تم انہیں پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل اور بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے۔ سورۃ القصص، یہ اس سلسلے کی آخری سورت ہے جن کا آغاز ہوا ہے حروف مقطعات طا سین یا طا سین میم کے الفاظ سے، اور ان تینوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان میں آیا ہے بتکرار باعادہ۔ اس سورہ مبارکہ میں اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ ابتدائی حصہ، وہ جب ان کی والدہ نے انہیں فرعون کے ڈر سے ایک تابوت میں، ایک صندوق میں ڈال کر اور بہا دیا تھا دریائے نیل میں، وہ سارا واقعہ جو ہے اس کی تفصیلات اس میں آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک روشن اور واضح کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، اے نبی ہم آپ کو سناتے ہیں کچھ حالات و واقعات موسیٰ کے اور فرعون کے حق کے ساتھ، یعنی یہ بالکل صحیح لقوم یؤمنون، اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت سبق آموزی ہے، بہت عبرت کا سامان ہے، بہت کچھ ہے ان کی ہدایت کے لیے۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی مچائی تھی، سرکشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وجعل اہلہا شیعاً، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، اور اس نے کمزور سمجھ کر دبا لیا تھا ان میں سے ایک گروہ کو۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور باقی رکھتا تھا، زندہ رکھتا تھا ان کی بیٹیوں کو، خواتین کو۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ یعنی اس قوم میں اب دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہاں کے مقامی باشندے مصری قبطی، اور دوسرے بنی اسرائیلی جو اصل میں تو آئے تھے فلسطین سے چل کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں۔ وہ یہاں کے مقامی باشندے تو نہیں تھے، وہ تو شام اور فلسطین کے رہنے والے، وہ حضرت ابراہیم کی نسل چل رہی ہے، ان کی اولاد، اب وہ لاکھوں میں ہیں اور اسی مصر کے اندر موجود ہیں۔ ان کو غلام بنا کر اور ان سے کام لیے جاتے تھے سخت مشقت کے، اور وہی سلوک ہوتا تھا جو غلاموں سے ہوتا۔ تو گویا کہ ایک طبقہ جو ہے اس ملک کا، ایک آبادی کا ایک بڑا حصہ، اس کو محکوم اور غلام بنا کر اسے دبایا جا رہا تھا، اس کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے، اور دوسرا جو تھا وہ ان کا تھا کہ جو اسی علاقے کے تھے، مقامی تھے، اور انہی میں فرعون بھی تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر کہ جنہیں کمزور سمجھ کے دبا لیا گیا تھا، جن پر زیادتی ہو رہی تھی زمین میں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انہی کو امام بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو بنا دیں وارث، یعنی اس سب کا، حکومت کا اور زمین کا اور اقتدار کا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں تمکن عطا کر دیں زمین میں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم فرعون کو اور حامان کو اور جنود اور ان کے جو لشکر ہیں، ان کے ہاتھوں ان کو وہ دکھا دیں جس کا وہ اندیشہ رکھتے ہیں۔ اندیشہ انہیں کس بات کا تھا؟ وہ جو ایک نجومی کی پیشین گوئی تھی فرعون کے لیے کہ ایک بچہ تمہارے ہاں ایسا پیدا ہوگا اس ملک میں جو تمہارے اس اقتدار کے لیے خطرہ ہوگا اور یہ تمہارے اس اقتدار کو تہوبالا کر دے گا۔ اسی کی پیش بندی کے طور پر انہوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو جو بھی پیدا ہوتے تھے لڑکے، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔
تو جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں ہی انہیں وہ شے دکھانا چاہتا تھا. یہاں پر حامان کا لفظ بھی آیا، یہ اس کا گویا کہ فرعون کا جو سب سے بڑا وزیر تھا، وزیر اعظم، مشیر اعلیٰ، وہ حامان تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو تدبیر فرمائی ہے وہ کیسے کی ہے؟ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں اندیشہ ہو یعنی پکڑے جانے کا خوف ہو کہ ان کو سرکاری جو ہرکارے ہیں ان کے علم میں آ جائے اگر وہ بات، اور تمہیں اندیشہ ہو کہ اب وہ نظر میں آ جائے گا وہ بچہ، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے ڈال دینا سمندر میں یعنی دریا میں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور کچھ اندیشہ نہ کرنا اور غمگین نہ ہونا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو واپس لوٹا دیں گے تمہاری طرف، تمہاری گود میں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو بنائیں گے ہم اپنے رسولوں میں سے، اس کو وہ مقام عطا کریں گے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے، فرعون کی بیوی نے، یعنی وہ صندوق جو بہتا ہوا آیا دریائے نیل میں، اس کو اٹھا لیا فرعون ہی کی بیوی نے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ہو جائے، وہ بچہ ہو جائے ان کا دشمن اور ان کے لیے رنج اور غم اور افسوس کا باعث. یعنی یہ معال کار کے اعتبار سے انہیں نہیں معلوم، لیکن یہی وہ بچہ ہے جن کے ہاتھوں وہ فرعون کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہونا ہے، تلپٹ ہونا ہے، تو انہوں نے اسی بچے کو اٹھا لیا ہے. ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے سب لشکر جو پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ایسا نہ ہو اور وہ بچہ جو ہے وہ پنپنے نہ پائے، وہ چوک گئے، ان سے خطا ہوئی کہ جس سے اندیشہ تھا اسی کو اپنے گھر میں پال رہے تھے. وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ بہت معصوم سا خوش شکل پیارا بچہ ہے، یہ تو ٹھنڈک ہے میری آنکھوں کی اور تمہارے لیے بھی ہے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس بیوی کی ابھی کوئی اولاد نہیں تھی. لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو. یہ تو انہیں یقین تھا فرعون کو بھی اور سب حامان اور ان کے لشکروں کو کہ بچہ بنی اسرائیل ہی کا ہے، تبھی تو کسی نے اس کو جو ہے وہ بہا دیا ہے دریا میں. تو یہ یقین تھا، لیکن اس کے باوجود، اور وہ قتل پر آمادہ بھی ہو گئے تھے کہ ہم رسک نہیں لے سکتے، لیکن اب فرعون کی بیوی جو ہے وہ آڑے آ گئی. اس نے کہا کہ نہیں، بہت پیارا بچہ ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، قتل نہ کرو. عسیٰ ان ینفعنا، کوئی بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. وہم لا یشعرون، اور انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ہی دشمن کو پال رہے ہیں اپنے گھر میں. واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، اور موسیٰ کی ماں کا دل جو ہے وہ بے قرار ہو گیا. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی تھی کہ غم نہ کرنا، لیکن ماں ہے، مامتا ہے، وہ بچے کو بہا تو دیا اس نے، لیکن جو بے قراری ہوگی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اس راز کو، اتنی بے قرار ہوئی تھی. لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم ہی نے مضبوط نہ کیا ہوتا اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین، اور تاکہ وہ ہو جائے ایمان لانے والوں میں سے. وقالت لاختہ قصیہ، کہا انہوں نے، اس خاتون نے موسیٰ کی بہن سے علیہ السلام کہ اب تم اس کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی یہ صندوق جو بہہ رہا ہے دریا کے اندر، تم کنارے پر ذرا چلتی جاؤ اور نظر رکھو اس کے اوپر. فبصرت به عن جنوب، اور اس کو دیکھتی رہنا ذرا دور سے، فاصلے سے اور اجنبی بن کر. وہم لا یشعرون، اور انہیں اس بات کا کوئی شعور نہیں تھا. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے حرام کر دیا تھا اس کے اوپر دائیوں کو اس سے پہلے ہی. اب یہ اللہ کی شان ہے کہ اس بچے نے کسی بھی دایا کا دودھ قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب دل اس پر آیا ہوا ہے فرعون کی بیوی کا، بہت ہی منموہنا بچہ ہے، بہت پیارا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دودھ نہیں لے رہا کسی کا. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، اب پہنچ گئی اس کی بہن بھی، اس بچے کی بہن پہنچی ہے اس کی ٹوہ لیتی ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں بتاتی ہوں تمہیں ایک گھر والوں کے بارے میں کہ جو اس کو پالیں گے تمہارے لیے.
اب بیٹا تو تم نے بنایا یا تم پالنا چاہتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے